present by Al Misbah Islamic Education. Like, share and subscribe. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے کی قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں 3 شخص تھے جو کسی جگہ پر جا رہے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ بارش نے آ لیا. بارش آئی تو آج ہم اور آپ بھی کیا کرتے ہیں، راستے میں ہوتے تو کئی کونا ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم بھیگے نہیں، ہماری صحت خراب نہ ہو. فرماتے ہیں فدخلوا فی غار فی جبل، وہ پہاڑ کے کنارے چل رہے تھے تو وہ پہاڑ کے اندر غار جو ہوتے ہیں انہوں نے غار میں جا کر کے پناہ لے لی، چھپ گئے مطلب غار کے اندر تاکہ ان بارش نہ لگے، بارش سے بچ جائیں. اس میں ہوا کیا دیکھیں، فدخلوا فی غار فی جبل فانحطت علیہم صخرۃ، جس غار کے اندر وہ داخل ہوئے تھے اچانک اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور اس غار کے منہ پر آ کر غار کو بند کر دیا. اب کیا ہو، زندہ قبر پڑ گئی نا، جو کہتے ہیں ان کو زندہ قبر میں ڈال دیں گے، خالی سنائے گا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو بھی بیان فرماتے صحابہ. ارے ہم تو یوں کہتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا ہو چکا ہے اور حضور بیان فرماتے. بند ہو گیا، اب آنے کا راستہ کیا بچا، زندہ کریں تو کیا کریں، کھانا بھی ہے، پانی بھی پینا ہے، بچنا بھی ہے، جینا بھی ہے. ابھی موت آئی نہیں ہے لیکن موت آنے سے پہلے اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں کہ اب نہ باہر نکل پائے تو یہاں مرنا ہے نا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال فقال بعضهم لبعض ادعوا اللہ، وہ 3 تھے نا، تینوں نے مشورہ کیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا اپنے رب کو یاد کرو. ویسے بھی یاد آئی جاتی ہے رب کی، ہے نا. جب تک اسپتال میں آدمی نہ پہنچے نا تب تک تو رب یاد نہیں آتا، جب ہاتھ پیر ٹوٹے تو رب یاد آ جاتا ہے فوراً، ہے نا. دیکھیں تو ایسا نہ کریں، کیا ایسا نہ کریں جو اچھی حالت میں دعائیں مانگتا ہے، اچھا ہو اور دعائیں مانگتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں جلدی قبول ہو، کب، جب وہ بیمار ہو تب. کب، جب وہ بیمار ہو تب کیا ہو، جلدی اس کی دعائیں قبول ہو. اور بیماری میں آدمی چاہتا بھی ہے کہ جلدی جلدی اچھا ہو جائے تو دعائیں بھی بڑی مانگتا ہے. تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے جو یہ بندہ چاہے کہ بیماری میں اس کی دعائیں قبول ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے جب وہ اچھا ہو تو خوب دعائیں مانگے. مسئلہ یہ سارا یہ کہ اچھے ہوتے تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، اچھے ہوتے تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. اور جب بیمار پڑتے ہیں مولا شفا دے دے شفا دے دے، مولانا صاحب اچھا ہی نہیں ہو رہا، تو کہاں سے اچھا ہوگا، جب اچھا تھا تب رب کو یاد نہیں کیا، اور جب آپ رب کو یاد کر رہے جب رب تجھے یاد نہیں کر رہا. سمجھے؟ تو یاد رکھو، اس حدیث کو بھی یاد رکھو، اچھے ہو تو خوب دعائیں مانگو، جب بیمار پڑو گے اللہ اس اچھائی کی دعاؤں کے صدقے میں ان دعاؤں کو جلدی کو. یہ چیز ہوئی تو تینوں تو غار میں پھنس چکے تھے، آپس میں کیا کرتے اپنے رب کو یاد کرو. ادعوا اللہ بافضل عمل عملتہ، یہ کمال کا جملہ ہے، کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. ادعوا اللہ بافضل عمل عملتہ، سبحان اللہ. اپنے رب کو یاد کرو اس کام کے سبب، کیا، اس کام کے سبب، اس نیکی کے سبب، یوں کہوں تو جس نیکی کو خاص تم نے اپنے رب کے لیے کیا تھا، اور وہ نیکی آج تک کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تم اور تمہارا رب ہی جانتے ہیں اس نیکی. سمجھ آ رہی بات؟ پھنسے ہیں مصیبت میں ایسے کہ اب زندگی یا موت، یاد کون سی چیز کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو. کس عمل کے ذریعے، کس نیکی کے ذریعے، کہ وہ نیکی جو تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، اور وہ نیکی تو اور تیرا رب ہی جانتے اور کوئی نہیں جانتے. تینوں لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا. اب دیکھیں فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے دعا کی، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کی، اللہم انی کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میں کیا کرتا تھا ان کے ساتھ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، جب بھی میں گھر سے نکلتا اور جب بھی گھر واپس آتا سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دوتا. فَأَرَى ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحَلَّابِ، پھر میں بکریوں کا دودھ دونے
بعد ان بکریوں کے دودھ کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. میرے بیوی بھی اور بچے بھی تھے. دیکھو آئے گا یہاں وہ بات. فَأَتَى بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرِبَانِ, میں آتا اپنے ماں باپ کے پاس اور انہیں وہ دودھ پلاتا. ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَحْرِمُ امْرَأَتِي, اس کے بعد میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلاتا. پہلے کن کو؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو, اور اس کے بعد اپنے بچوں, اور اس کے بعد بیوی کو, اور اس کے بعد آخر میں پیتا. یہ ہے اصل چیز. قربانی اس کا نام ہے. قربان ہم نے سمجھ لیا ہے مارو بلو تھا انہیں کوئی نہ تھا, یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے سب کا بھلا اور میرا برا ہو, یہ قربانی. قربانی اس کو کہتے ہیں. میں نے کہا نا, مسئلہ ہم نے پورا الٹ دیا ہے. نیکی نیکی نہیں, برائی برائی نہیں. ہمارے نزدیک برائی کون سی کا؟ ہمارا نفس جس کو برا ہے برائی ہے کہ نہیں. کسی کو دھوکہ دے کر کے مال کما لینا, ہمارا نفس اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. 20 روپے کی چیز اگر 100 روپے میں دھوکہ دے کے جاتی ہو تو کون ایسا ہے جو یوں کہے کہ بھائی 20 روپے نہیں چلے جا, 200 روپے کی چاہیے تو لو باقی جاؤ. یہ کیوں ہے کہ تمہارا نفس نیکی چھوڑ دی, نیکی کو چھوڑ دیا, برائی کو چھوڑ دیا. تم نے تو اپنی جان کو بھلائی اور اچھائی بانٹنے والا بنا دیا. یہ چیز کا میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا, اس کے بعد اپنی بیوی کو, اس کے بعد بچوں کو, پھر بیوی کو, پھر آخر میں پیتا. فرماتا ہے, اب وہ دعا کرتا ہے, فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً, تو جب ایک رات میں آیا, فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ, جب میں دودھ لے کر مجھے آنے میں لیٹ ہوا تو جب میرے ماں باپ سو چکے تھے اس وقت میں آیا ان کے پاس. اب میں جب دودھ لے کر آیا تو ماں باپ تو سو چکے تھے. اب ماں باپ کو جگانا بھی بے ادبی ہے. کون سا بیٹا جانتا ہے یہ مسئلہ؟ جانتے سارے, لیکن نفس یہ کہتا ہے اٹھانے جلدی نقصان ہو جائے گا, اٹھا. نہیں ہے یہ بات, یہ ہے نا یہ بات, یہی تو ہے. ہم نے نیکی اور برائی, میں بار بار 50 بار یہ جملہ بول رہا ہوں, اور بول رہا ہوں کس لیے بول رہا ہوں کہ ہم نے مسئلہ غلط سمجھ لیا. ہمارا نفس یہ کہتا ہے اچھا ہے نقصان ہو جائے گا, اٹھا باپ کو. وہ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا لیکن میں نے انہیں اٹھایا نہیں. قال فكرهت ان اوقظهما والصبية يتضاغطون عند رجلي, یہاں تک کہ میں وہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا, میں اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا تھا وہ پیالہ لے کر کے. میری بیوی رو رہی تھی اور میرے بچے میرے پیر کو پکڑ کے رو رہے تھے, لیکن میں نے انہیں نہ دیا اس لیے کہ کہیں میرے ماں باپ جگے اور وہ بھوک سے دوبارہ سو جائے اور میرا بیٹا کھا کر کے سو جائے. تو نہ میں نے اپنی بیوی کو پینے دیا نہ اپنے بیٹوں کو پینے دیا. میں نے اٹھنے کا انتظار کیا کہ میرے ماں باپ اٹھ جائیں, میرے بیٹے اور میرے بیوی بھلے مر جائیں لیکن میرے ماں باپ اٹھیں اور اس کے بعد پی. یہ نیک عمل تھا. اس کے بعد کہتا ہے فَقَرِيتُ وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ صبح نمودار ہو چکی. لیکن میں پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا تو کھڑا نہیں رہا. اب دعا کرتا ہے مولا یہ عمل میرا جو کسی کو نہیں پتا, یہ عمل میرا جو کام میں کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں. اپنا مسئلہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی. آج زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اس لیے ہوتی ہے کہ اپنا الو سیدھا ہو. سمجھ رہے ہیں, باپ بیمار ہو تو دواخانے تک نہیں لے جاتے کیونکہ جلدی جائے تو جائیداد بٹے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے مسئلہ. بھلے آپ انجان بنتے ہو لیکن مسئلہ یہی ہے. اس نے کیا کہا کہ میں نے نہیں دیا ان کو, اور اس کے بعد کہا یہ جو میرا عمل تھا پورا مولا اگر تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس پتھر کو اس غار سے تھوڑا سا ہٹا دے. ابھی تو یوں دعا کر کے ہاتھ پھیرے تھے کہ 33% دروازہ کھل گیا. کس نے ہٹایا؟ بولو. جن بچوں کو آپ ABCD پڑھاتے ہیں کیا وہ یقین کریں گے کہ پتھر خود بخود اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ بولو. بڑا لڑ جھگڑتے ہو نا ٹرسٹیوں اور مولانا سے. ہمارے تو ABCD نے انگلش میڈیم میں چھوکرا نے پڑھا ہونا چاہیے, ٹائم کا ہی مدرسہ پڑھا ہونا ہے نا. یہی تو آپ ہمارے پاس کیا لے کے آتے, یہی شکایت تھا کہ ہمارے تو ABCD نے انگلش میڈیم میں پڑھانے کا ہے بچے کو. میں نے کہا سن یہ قصہ اور کہ اپنے بیٹے کو جو یہ یقین کر لے تیرا بیٹا, یہ نہیں کرے گا تیرا بیٹا یقین
کہے گا کس نے ہٹایا وہ پتھر؟ کہا جن کو تم نے دین دیا ہوگا وہ کہے گا وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ ایک پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اگر وہ پتھر آیا اس کی مرضی سے تھا تو ہٹے گا بھی اسی کی مرضی سے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد 33% کا پتھر ہٹ گیا۔ مجھے واقعہ ختم نہیں کرنا ہے، لیکن کرے کیا؟ وہ دیکھو 1:48 جیسے ہو گئے، ابھی تو بات شروع ہوئی۔ میں نے بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بتانا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی قصے کہانیاں سنا، یہ ہماری زندگی کے اندر کی چیز ہے جو ہم بھول گئے ہیں، اس کو یاد کرا رہے ہیں۔ دوسرے نے جلدی بات ختم کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ایک تو پہلا تھا جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کیا، دوسرے نے کیا کیا کہ میرا ایک مزدور تھا، اس نے 12 کلو گہوں، کتنے؟ 12 کلو گہوں پر میرے یہاں مزدوری کی تھی کہ جب دن ختم ہوگا تو مجھے 12 کلو گہوں دینا۔ اب وہ میرا مزدور، جب میں اسے پوٹلی بنا کر 12 کلو گہوں دینے کے لیے گیا تو وہ مزدور نکل چکا تھا، مطلب اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ دیکھیں یاد رکھیے، وہ جہاں اٹھی 500 روپیہ بیچا۔ اپنا یہاں کا سیٹھ یہ کہتا ہے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں، اپنا اگر مزدور بغیر پیسے لیے چلا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا میرے 500 روپے تو بچ گئے، دینے نہیں پڑے اس کو۔ لیکن وہ بھی تھا، اس کا مزدور جب چلا گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 12 کلو گیہوں سے کھیت کی جوتائی کی اور اس میں اضافہ کیا، اتنا مالدار ہوا کہ کئی 100 گایوں کا اس کے پاس کاروبار اور بزنس ہو گیا۔ اچانک ایک دن وہی مزدور پلٹ کر کے آیا، جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، یہ وہی مزدور ہے جس نے ایک دن میری خدمت کی تھی، فوراً بھاگتا ہوا میں اس کے پاس کہا چل بھائی تیرا مال میرے پاس سے واپس لے لے اس کو۔ تو آیا، اس کو تو پتا تھا کہ 12 کلو گہوں لینے، وہ تو مانگ رہا ہے 12 کلو گہوں چاہیے۔ کہتے 12 کلو گہوں نہیں، یہ پورے کھیت کے اندر جو پکا ہے وہ تیرے ہی 12 کلو گہوں کا ہے، اور ان جو گائیوں کا میں مالک ہوا ہوں یہ ساری کی ساری تیری ہے، یہ لے جا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ ساری گائیں اور سارا اناج اس کو دے کر کے کہا تیرے مال سے کمایا تھا، ایک بھی نہیں لوں گا، سارا کا سارا واپس۔ ہمارے یہاں تو بھائیوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور بہنوں کو تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، مسئلہ تو یہاں پھنس جاتا ہے۔ بھائی تو پھر بھی لڑ جھگڑ کے لے لیتے ہیں، بہنیں تو آخر میں چاروں ہار انہوں بھی صحیح کر دو نیچے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ تو مزدور کی یہ حالت ہے کہ مزدور کو کہتا ہے یہ سارا تیرا ہے، جا لے جا، پورا کا پورا دے دیا۔ اب دعا کرتا ہے رب سے، مولا اگر یہ میرا عمل خالص تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو یہ پتھر کچھ اور ہٹ جائے۔ ابھی یہ دعا ختم ہوئی تھی کہ پھر 33% ہٹ گیا، لیکن نکلنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہٹا ضرور، باہر دکھتا ضرور ہے، لیکن آدمی نکل نہیں سکتا۔ اب جو تیسرے کا جو قصہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، دل دہلا دینے والا۔ تو تیسرا اب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا میری چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا۔ سنیں نوجوان ہمارے حضرات، پہلے باہر جا کر یہ کہہ دینا کہ مولانا کی تو معافی مانگنے کی عادت ہے، کہہ دیجیے گا، لیکن سنو اس کو۔ میری چچا زاد بہن تھی، میں حد درجہ اس سے محبت کرتا تھا، ایسی محبت کرتا تھا کہ وہ کہے تو جان دے دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تیرے ساتھ گناہ کرنا، تیرے ساتھ مجھے گناہ کرنا ہے، زنا کرنا ہے۔ میں نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ اگر 100 درہم تم مجھے لا کر کے دو تو ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کو تیرے سپرد کر دوں گی۔ کسی طریقے سے ادھر ادھر کہیں جگہ جا کر کے 100 سونے کے سکے جمع کر لیے۔ میں نے آیا اپنی بہن کے پاس اور جب میں نے اسے دیے وہ سونے کے سکے تو اس نے اپنی ذات کو میرے حوالے کر دیا، اور موقع یہ آیا کہ وہاں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ چکا تھا۔ شادی والے حضرات سمجھ سکتے ہیں، ورنہ میں اس کو اور نہیں کھول سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کے بالکل قریب تھا، بالکل اتنا قریب کہ گناہ ہو جائے۔ اس وقت میری بہن کہتی ہے، اے بھائی اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ جس پر تیرا حق نہیں ہے۔ جب اس میری بہن نے یہ لفظ کہے میں اٹھ کھڑا ہوا، اور جو سونے کے سکے میں نے اسے دیے تھے میں نے کہا مجھے یہ واپس بھی نہیں چاہیے، یہ لے لے۔ اگر زنا سے رکنا میں نے مولا تیری مرضی سے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا،
دعا ختم نہیں ہوئی کہ غار کھل گیا اور تینوں زندہ واپس نکل گئے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ آ رہی ہو تب بھی ہمارا کام تو بتانا ہے. یہ ہے نیکیاں، یہ ہے نیکیاں جو تم نے تمہارے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، وہ کام آئی دنیا میں کہ تم موت کی